اس ویلاگ میں ہم آپ کو تمام جو ہے چیف جسٹس کا پروٹوکول، ان کی آمد اور تمام جو ہے جو چیزیں وہ دکھائیں گے کہ ایک چیف جسٹس کی آمد کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا انٹرو دیکھیں، اس کے بعد ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں عمران حیدر، اور میں آج آپ کے ساتھ ایک انوکھا ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے جو ہے بہت سارے پروٹوکولز ہم نے دیکھے، بہت سی ایم صاحبان کے دیکھے، پرائم منسٹرز کے دیکھے، لیکن یہ زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا میں نے جو ہے پروٹوکول دیکھا ہے۔ صبح 9 بجے 8:30 بجے تیاریاں تو صبح شروع ہوگی، لیکن 8:30 بجے یہ سارے جو ہیں شرکپور کے اندر مین بازار کی طرف جائیں، جس طرف یہ پرانا تحصیل آفس یا تھانہ ہے، اس کی طرف جتنے بھی انٹری پوائنٹ تھے وہ سارے اس طرح کارڈن آف کر دیے گئے تھے۔ جو آگے بہت سارے اسکول کالجز ہی ہیں، جیسے بچے اسکول اور کالجز میں انٹر ہوئے، اور یہ اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ تھی کہ رات سے ہی جتنی شاپس اس ایریے میں تقریباً کوئی کہہ لیں کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، تو وہ تمام جو شاپس تھیں، کاروباری مراکز تھے، وہ سارے بند کر دیے گئے تھے۔ ہم یہاں پر آ گئے جی بالکل، اور اب سے پہلے تھوڑی یہ دیر تھوڑی بعد سی چیف رپورٹنگ جسٹس سنیں لاہور ہائی کورٹ جو ان کی اس طرح شرکپور ہمیں شریف کرنی میں ہوتی ہے۔ آمد متوقع ہے، اور آج وہ شرکپور میں آ کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر کورٹس کا جو ہے وہ افتتاح کرنے جا رہی ہیں۔ آج شرکپور شریف تحصیل کے لیے ایک بڑا تاریخی دن ہے کہ یہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، یہاں پر وہ تشریف لائیں گی اور یہاں پر باقاعدہ طور پر کورٹس کا جو ہے وہ افتتاح وہ کریں گی۔ اور اگر بات کی جائے کورٹس کے قیام کے حوالے سے، کہ جب سے تحصیل شرکپور شریف کو تحصیل کا درجہ دیا گیا ہے، یہاں پر جو کورٹس تھی وہ آپریشنل نہیں تھی۔ آج چیف جسٹس کی آمد کے بعد جو ہے کورٹس جو ہیں وہ پوری طرح آپریشنل ہو جائیں گی۔ اگر ہم دوسری طرف بات کریں سیکیورٹی کی، تو یہاں پر سیکیورٹی کے بڑے ٹائٹ جو انتظامات کیے گئے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ درجنوں ٹریفک اہلکار اور سینکڑوں پولیس اہلکار یہاں پر اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر کا جو مین روڈ ہے، اگر میں آپ کو دکھاؤں، اگر میرا کیمرہ مین پیچھے دکھائے تو اس کو پورا بند کر دیا گیا ہے۔ دکانیں اور ان کے دیگر جو دفاتر ہیں جہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے گزرنا ہے، وہاں پر تمام جو دکانیں اور دیگر دفاتر جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے پیش نظر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو آج شرکپور کے لوگ جو ہیں وہ بڑا خوشی کا اظہار یہاں پر لوگ کر رہے ہیں عدالتوں کا قیام بلا شبہ ایک تحصیل شرکپور کے لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ چودھری چوری سے مراد ہمارے دوست چوری فروخت آرٹ صاحب ہیں، اور یہ اب ایس ایچ او تھانہ شرکپور شریف بھی آ چکی ہے۔ آج میں انہیں کہہ رہا تھا آج تو بڑی نویں یونیفارم پائی جی۔ ظاہری بات ہے پولیس والوں نے 1-2 یونیفارم رکھی ہوتی ہیں جو انہوں نے اس طرح کے ایونٹس کے اوپر جو ہے نئی بالکل اپلائیڈ فار جو ہے وہ یونیفارم پہننی ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی جو ہے ساتھ بہت ساری سیکیورٹی جو دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں، 1 درجن کے قریب سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو ان کا روٹ ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے موجود تھی۔ اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کی کمانڈوز جو دیکھیں آج وہ بھی بھرپور طریقے سے جو ایریا کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھی۔ آپ کہہ لیں کہ میں نے جو یہ یہاں پہ چیز دیکھی، جو آبزرو کی، تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 10 سے زائد جو انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی کے ادارے اور دیگر سکواڈ جو ہیں پروٹوکولز کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے، پیرا فورس، یہ تو معمولی سی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ جو ہے یقین کریں، جو ہے بلیو کریں کہ جو کتنے ادارے میں آپ کو بتا دوں، اگر میں گنوانے شروع کروں، میونسپل کمیٹی ہو گئی، اور اس کے دیگر جو اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، ریونیو والے ہو گیا، اس کے علاوہ محکمہ جنگلات جو فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ٹیم یہاں پہ موجود تھی۔ آگے ہمارے جو دوست وکلا دوست ہیں بلال تاٹ صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں، ساتھ صدر محترم حاجی خلیل صاحب، یہ ہماری ٹیم ہے وکلا کی اور جرنلسٹ کی۔ گپے شپیں ہم مار رہے ہیں
تو یہی ہمیں موقع مل جاتا ہے بعض اوقات جب کس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو آپس میں ہم گپ شپ بھی مار لیتے ہیں، تو تھوڑی بہت یہ ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ یہی ہے کہ جب بھی کہیں گیا پولیٹیشنز میں گیا وہاں پہ دوست مل گیا، جب کسی کی بھی کوریج کرنے جاتے ہیں کلاس فیئرز وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس صاحبہ کی آمد کے اوپر میں سیکورٹی ایجنسیز کی بات کر رہا تھا، وہ تو 10-12 سیکورٹی ایجنسیز ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز تو انوالو تھیں ہی۔ اس کے علاوہ یقین کریں ٹریفک پولیس، پیرا فورس، اسسٹنٹ کمشنر، ریونیو، محکمہ فورسٹ کے علاوہ جو جتنے بھی محکمے ہیں تحصیل کے وہ سارے یہاں پر صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک یہاں پہ آج رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ایریے کے وکلاء حضرات ہیں، کمیونٹی آج وہاں کورٹ پہ گیا تو ان میں کورٹ کے اندر ان سے ملاقات ہو رہی ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ یہ میں وہی پہلے جو بات کر رہا تھا، تو یہ سارے بھائی جو ہیں، کزنز ہیں، دوست ہیں، بڑے ہیں، تو وہ سارے سب سے ملاقات ہو کے کہ آپ کو اپنائیت ملتی ہے، علاقے کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک عزت اور رسپیکٹ کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چلے اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ یقین کریں ایک چیف جسٹس کی آمد کے اوپر میں یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے، پروٹوکول ملنا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک چیز کے آنر میں ہوں کہ ایک ججز اور ایک جو ہیں دوسرے ٹیچرز اور ڈاکٹرز جو ہیں، یہ 3 ایسے پروفیشنز ہیں، ان کو آپ جو جتنا بھی دے سکتے ہیں اتنا دیں، کیونکہ یہ جو ہے ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہے معاشرے کے اندر، انہوں نے معاشرے کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے جس طرح سیاستدانوں کا ہوتا ہے پروٹوکول، اسی طرح میں نے آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا پروٹوکول دیکھا ہے۔ صبح 9 بجے سارے ڈپلائمنٹ ہو چکی تھیں، ساری چیز بند ہو چکی تھی، چیف جسٹس صاحبہ تقریباً 12 بجے کے لگ بھگ آئی ہیں، 2-3 گھنٹے انہوں نے قیام کیا، 3 بجے کے بعد وہ واپس گئی ہیں۔ امیجن کریں، یقین کریں، آپ امیجن کریں کہ جو ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب میری دکانداروں سے بات ہوئی، وہ لنک میں لائیو چلایا تھا تو لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو وہ بیچارے چیخ رہے تھے کہ ہم دیہڑی دار ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، ایک دن کی جو دیہڑی ہے وہ ہماری بھی ہو گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا، وہ چیخ رہے تھے۔ اس کے علاوہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈی پی او ڈی سی سارا دن یہاں پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحبہ نے یہاں پہ آنا تھا، ان کا ایک روٹین وزٹ تھا، دیگر سیکورٹی ایجنسیز تھانہ شرک پور موجود تھا، لیکن ڈی پی او ڈی سی یہ سارے جو ہیں ڈی ایس پی صاحب جو نئے تعینات ہوئے ہیں وہ، اور دیگر میں کہہ رہا ہوں پورے ضلع کی جو پولیس ہے لاہور سے جو محکمے وہ یہاں پہ موجود تھے۔ نہ ڈی پی او آفس چلا، نہ ڈی سی آفس چلا، نہ آئی شرک پور کا تحصیل آفس چلا، نہ آپ جو کہہ لیں کہ کوئی بھی محکمہ آپریشنل نہیں ہو سکا چیف جسٹس صاحبہ کی آمد کے اوپر۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ملک چیف جسٹس صاحبہ، ہم چیف جسٹس صاحب ہوں یا صاحبہ، ان کا کام انصاف دینا ہے، ان کے وزٹس بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر تنقید نہیں ہے، تنقید ہے اس سسٹم کے اوپر۔ یہ سسٹم اتنا آپ کہہ لیں کہ اب یہ کہہ لیں اس کو میں کیا، میرے پاس الفاظ کا چناؤ جو ہے مشکل ہو رہا ہے میرے لیے کہ اتنا اس سسٹم کے اندر پروٹوکولز اور دیگر چیزوں کے اوپر ابھی تک وہی پرانے دور کی ہیں، جدید نہیں ہو سکی۔ میں کہہ رہا ہوں ان کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جیسے صاحب آئی ہیں صبح 9 بجے ان کا روٹ لگ گیا، 3 بجے تک پورا نظام زندگی مفلوج رہا، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ آپ ان کا ہے 12 بجے کا ٹائم ہے، لاہور سے نکالیں 11 بجے 30-35 منٹ میں روڈ لگا کے یہاں پہ آ جائیں، تو جب جانا ہے تو اس وقت پھر روڈ لگا دیں، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر عوام تکلیف میں آ بھی جائے گی تو اتنا بڑا ایشو نہیں، لیکن مسلسل میں کہتا ہوں کہ آپ کہہ لیں کہ 8 گھنٹے تک عوام بیچاری جو ہے وہ اس 7-8 گھنٹے تک اس کرب سے گزری ہے، میں لائیو جو کیا ہوا ہے نا، میں وہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس لنک میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جناب والا بچے مائیں جو ہے نا، بچے اسکول کے اندر تھے، مائیں باہر تھی، ٹھیک ہے، کوئی وین نہیں آئی کیونکہ اس ایریے میں ساری میجورٹی جو ہے وہ سکولز کی ہے، کالجز کی ہے، تو اس طرح، اور پھر آگے ہاسپٹلز ہیں، لوگوں نے گزر کے جانا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس علاقے میں، تو یہ ساری پولیس پورے ضلع کی پولیس یہاں پہ تھی، میں نے بنوائی ہیں کہ درجن کے قریب سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں پہ موجود تھیں، سارے ڈی سی جو ہیں، پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی محکمے تھے نا، آج کسی نے کام نہیں کیا،
ایک ریاست کو اگر آپ کا 2000 امپلائی یہاں پر بھی آیا ہے تو 2000 امپلائی کا ایک دن کی آپ ویجز لگائیں، پٹرول فیول کنزمپشن لگائیں، تو میرے حساب سے اگر وہ تقریباً 2000 دن بنتا ہے، 2000 دن کو آپ 30 پہ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو خرچے نکل آئیں گے جو کہ کتنا زیادہ ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس ایک دورے کی وجہ سے۔ اس دورے کو سمارٹ بنایا جا سکتا تھا، اس سے بھی زیادہ پروٹوکول دے دیں۔ چیف جسٹس صاحبہ ہیلی کاپٹر پہ آئے، وہ بھی حکومت کو افورڈ کرنا چاہیے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، گراؤنڈ کے اوپر جو لوگوں کو تکلیف ہوئی سہنی پڑتی ہے اس وی آئی پی پروٹوکولز کی وجہ سے، وہ چاہے سیاستدان کا ہو چاہے جس کا بھی ہو، تو وہ ایک انتہائی جو ہے تکلیف دہ عمل ہے۔ اب جو یہ اصل میں پاکستان کے اندر جو لڑائی ہے جین زی کی اور بومرز کی، اصل میں وہ لڑائی کی وجہ ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک نوجوان دیکھتا ہے یار ایک اب آپ نے انٹرنیٹ نے آپ کو رسائی دے دی ہے کہ فلاں کنٹری کا جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ بغیر پروٹوکول کے پھرتا ہے، چیف جسٹس عام لوگوں میں پھر رہے ہیں، جتنے بھی وی آئی پیز ہیں وہ وی آئی پیز نہیں ہیں، وہ ایک عام لوگ ہیں، وہ عوام کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے۔ تو وہاں پر یہ جب وہ ایک نوجوان پاکستان کے اندر بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ باہر جو ہے فلاں کنٹری کا جو پرائم منسٹر جو ہے، یا اس دن یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے اپنے سٹور سے باہر نکال دیا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹرز ہو گیا یا دیگر ہو گیا تو وہ اتنا زیادہ جو ہے عوام کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں، تو وائی ان پاکستان چیف جسٹس صاحبہ ایک چیف جسٹس کی پروٹوکول کے اوپر ہزاروں لوگ لگائے گئے ہیں، ہزاروں لوگوں کے کاروبار بند کروائے گئے ہیں، کروڑوں روپے کا ایک چھوٹے سے شہر کے اندر جو ہے وہ جو ایک چھوٹے شہر کے اندر ایک وزٹ کے اوپر اتنا خرچہ ہوا ہے۔ اگر آپ امیجن کریں پورے پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی ایک 100 وزٹ بھی ڈیلی ہوتا ہے، منسٹرز کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحبان کرتے ہیں، سی ایم کرتے ہیں، پی ایم کرتے ہیں، تو ان کے آنے سے شاید میرے یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا جتنا زیادہ خرچہ آج ایک دن ان کے آنے پہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، میں یہاں پہ میں اگین کہہ رہا ہوں تنقید کرنا نہیں ہے، سلوشن کی طرف جانا ہے، سمارٹ چیزیں ان چیزوں کو سمارٹ کریں، سمارٹ ورک کی طرف لے کے آئے تاکہ جو ہے قومی وقت کی، قومی وسائل کی اور قومی جو آپ کہہ لیں کہ اداروں کی جو ہیں وہ تکریم بڑھائی جا سکے اور بچت کی جا سکے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری بات سے جو ہے متفق نہ ہوں، ہو سکتا ہے ڈفر کریں، لیکن میں ایک جو چیز کہتا ہوں کہ اداروں کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے، ان کو جدید کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ماڈرنائزیشن اپنانا پڑے گی۔ اس طرح کی آپ پروٹوکولز کے ساتھ، اس طرح کی آپ اخراجات کے ساتھ آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے جو غلط آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو میں بہرحال اس پہ میرے لیے ایک شوق تھا کہ جس طرح کوئی کسی سیاستدان کا پروٹوکول ہوتا ہے ویسا ہی پروٹوکول چیف جسٹس صاحبہ کا تھا یا صاحب جو بھی ہے، لیکن میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان ججز کی، ٹیچرز کی اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی مراعات ڈبل ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ عوام کی جو تکلیفیں ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے، قومی دولت کا، قومی وقت کا ضیاع بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب جو پروٹوکول دنیا میں ختم ہو چکے ہیں اور ان کو سمارٹ کر بنانا چاہیے، کم سے کم لوگ لگانے چاہیے۔ اب جدید ٹیکنالوجی یا جدید دور ہے، تو آپ ایک چیف جسٹس کو ایک آپ کہہ لیں کہ یورو کاپٹر لے دیں یا ایک ٹیکسی لے دیں جو فلائی کرتی ہے، فلائی کرنے والی ٹیکسی دنیا میں آ چکی ہیں جو ڈرونز کے تھرو چلتی ہیں، تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے اربوں روپے کے وسائل کی بچت کر سکتے ہیں۔ تو میرا اس میں صرف یہ آپ سے بات چیت کرنے کا، اس ویلاگ میں دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کے جو دورے ہیں وہ پاکستانی عوام کو بھی بڑے مہنگے پڑتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی بڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ ان کا کوئی جو ہے لیٹسٹ اور جدید حل نکالنا چاہیے تاکہ جین زی اور بومرز کے درمیان جو فرق ہے اس میں کمی آ سکے۔ تو بہرحال میں نے بتانا تھا، لیکن پھر بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے اندر عدالتوں کا قیام ہوا ہے اور ہمارا شہر آج تحصیل، باقاعدہ طور پہ ایک تحصیل کا جو ہے وہ اس کو درجہ مل گیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے جگہ کی لوکیشن کے حوالے سے وہ علیحدہ ویلاگ میں بات میں کروں گا، اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں، لیکن بہرحال آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔